بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام گوہر کے ساتھ میں مائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم میں عالمی توجہ کا مرکز، غازہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت، ایمان مزاری کا قانون سے راہ فرار، پنجاب حکومت کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں ایکسٹینشن، پاکستان کے مختلف حصوں میں شدید برف باری۔ اس پر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گوہر بٹ میں اس لیے نہیں کہتی کہ وہ پروگرام میں ویسے ہی آ جاتا ہے، میں ٹھیک ہوں جی، آپ کیسے ہیں؟ بس شکر اللہ کا۔ اچھا، یہ موسم تو کافی شدید ہو گیا اور آج ٹھنڈ ہے، کل بھی بہت بارش ہوئی ہے اور کافی سردی ہے۔ اس کے اوپر آپ نے سب سے اینڈ پہ بات رکھی تو چلے اینڈ پہ جائے کریں گے۔ ابھی آپ کو کیسے پتا میں نے یہ بات کرنی ہے؟ کیونکہ آپ نے سب سے اینڈ پہ بتایا ہے کہ یہ باتیں نہیں سنا کرتے، میں گوسپ کر رہی تھی۔ نہیں، گوسپ نہیں کر رہی ہیں آپ، آن ایئر جا رہی ہیں۔ جی نہیں، اس سے پہلے میں جو آپ نے سن کے نہیں، میں نے ابھی کی بات کی، ابھی آپ نے جو جس ترتیب سے پڑھا اس میں بات کی، تو چلے ابھی آپ کا ابھی جو پروگرام شروع کرنا ہے وہ کریں ذرا، آئیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ اگر آپ مجھے پروگرام کی طرف آنے دے رہے ہیں تو۔ ورلڈ اکنامک فورم کی میں بات کرنا چاہوں گی، وہاں پر ہماری عسکری اور سیاسی قیادت عالمی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ یوں کہہ لیں کہ ہمارے ہیرو ہی نظر آ رہے تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں یا پھر ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب۔ یہ تو مانتے ہیں نا کہ ہیرو تھے، پوری عالمی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، مانتے ہیں نا آپ؟ نہیں، اس سے آگے بات پوچھ لیتی ہوں میں آپ سے۔ ہیرو تھے نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل ہینڈسم بوائے انہوں نے کہا ہے، ان کی تعریف کی۔ اس کامیاب سفارتکاری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ دیکھیے، یہ جو کل یہ ایک ایونٹ ہوا ہے، اس کی میں ٹوٹل ڈیوریشن کو 2.25 منٹ کی ہے، 2 منٹ کی، لیکن یہ 2.25 منٹ جو ہیں یہ مودی، یوتھی اور یہودی تینوں کے اوپر بہت بھاری گزرے ہیں۔ جان لیوا ان کے لیے گزرے ہیں، اور یقین جانیے کہ ساڑھ کے سوا کرنے والے 1.5-2 منٹ جڑے گزرے نا، تو اس میں ایک دفعہ پھر یہ ثابت ہوا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، دنیا ان کو مانتی ہے، اور جو بھارت سے ہے یا ادروائز جو ہمارے دشمن ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے پاکستان کے باہر ہیں، سب جگہوں کے اوپر وہ جو ہے ان کے لیے ایک بڑا کلیئر کٹ میسج ہے امریکہ کی جانب سے، دنیا کی طاقتوں کی جانب سے، کہ پاکستان جو ہے نا اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے پہلے کی نسبت، اور یہی چیز جو ہے جان لیوا ہے۔ بہرحال ابھی آپ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک جو بین الاقوامی امور کے لیا ہوا ہے محمد مہدی صاحب، جو ایکسپرٹ ہیں بین الاقوامی امور کے۔ مہدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ ہمیں جوائن کرنے کا۔ جی آپ کا شکریہ۔ ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ اکنامک فورم کی، جس میں ہمارے دوست کے بڑے چرچے ہیں۔ آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ سے جاننا چاہیں گے۔ کیا آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ دونوں کے چرچے ہیں؟ دیکھیے، وہ تو بات یہ ہے کہ جس دن سے پاکستان نے پینٹی لگائی ہے بھارت کو، اس دن سے جو ہے وہ دنیا کے اندر اگر کسی کا ذکر بار بار ہوا ہے تو وہ پاکستان کا ہے، اور پاکستان کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی اس لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے جس نے وہ جنگ جیتی ہے۔ تو جو سول کی قیادت تھی، یا جسے آپ جمہوری قیادت کہتے ہیں، اس کا چہرہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور جو آپ کی دفاعی صلاحیت کے معمار ہیں جنہوں نے اس جنگ کو لڑا ہے، ان کا نام عاصم منیر ہے۔ تو لامحالہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں، یہ ایک ایسی ویژن بن گئی ہے پوری دنیا کے لیے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ان لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہے اور سننا چاہتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ایک تاثر تھا کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، لیکن یہ تاثر جو ہے یہ ختم کر دیا ان دونوں لوگوں نے۔ تو لامحالہ اس کا جو ہے وہ اثر ہے، اور جہاں بھی دنیا میں موو کرتے ہیں وہاں پر اس چیز کو سراہا جاتا ہے، لوگ ان سے بات کرتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم جو ہے ویسے بھی ایک بہت ہی مضبوط قسم کا فورم ہے، جو 55 سال سے اپنی توانائیوں کے ساتھ برقرار ہے، اور پوری دنیا کی لیڈرشپ، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں ان کی نمائندگی جو ہے اعلیٰ سطح کے اوپر وہ اس فورم میں ہر سال ہوتی ہے۔ یہ فورم ابتدائی طور پہ تو دنیا کی اکنامکس کو دیکھنے کے لیے تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جیو پولیٹیکل
اور جو آج کی دنیا ہے جسے ہم ڈیجیٹل ورلڈ کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی اب وہاں پر باقاعدہ یہ گورنمنٹ آرگنائز نہیں کرواتی، یہ جو ہے نان گورنمنٹ پروگرام ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا کے ایک بڑے پروگراموں کے اندر ہے اور ایک یہ فیچر بن گیا ہے، جیسے یونائٹڈ نیشن ہر سال سپٹمبر کے اندر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سیکنڈ لارجسٹ فورم ہوتا ہے آیا کہ اب جو ہے وہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم ترکی میں اور جو میونخ میں دفاعی ہوتی ہے وہ بھی بڑی، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن بہرحال اکنامک کے حوالے سے آئندہ جو بڑے کاروباری گروپس ہیں ان کی کیا پلاننگز ہیں، وہ کس طرح انویسٹمنٹ کریں گے، جو دنیا کے مانیٹرنگ ادارے ہیں ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں موجود ہوتی ہے، دنیا کو ایسیس کر رہی ہوتی ہے، ملکوں کو ایسیس کر رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا ایک بھرپور ڈیلیگیشن جو تھا وہ وہاں پہ موجود تھا۔ آپ اس کے اندر دیکھیں نا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے علاوہ آپ کے نائب وزیر اعظم اور آپ کے وزیر خزانہ، حتیٰ کہ بلاول بھٹو صاحب بھی جو تھے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، تو لامحالہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان سے اور پاکستان کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ اچھا، یہ شریف فرمائیے گا کہ یہ ایک غزہ امن بورڈ کے حوالے سے بڑی گفتگو ہو رہی ہے، پاکستان اس کا حصہ بنا ہے، ظاہر ہے پاکستان اس میں ایک انہوں نے سائن کیے ہیں، ارجنٹائن ہے اس میں، آذربائیجان ہے، امریکہ ہے، آرمینیا، بلغاریہ، انڈونیشیا، سعودیہ، ترکیہ اور یو اے ای، یعنی بہت سارے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک جو ہیں ان سب نے اس میں حصہ لیا ہے اور اس پیس بورڈ کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے جو خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے کہ یہ تو اس طرح سے ایک ایسی فورم پہ چلے گئے ہیں جہاں پر جس ملک کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اس پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے پاس اس فورم میں نہ جانے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے جتنے بھی دوست ملک ہیں جن کے ساتھ پاکستان آگے موو کر رہا ہے، جن کے ساتھ پاکستان دفاعی معاہدے کر رہا ہے، وہ سارے جو ہیں وہ اس کا حصہ بن گئے۔ اب رہ گئی کہ پاکستان کی ایک فارم پالیسی ہے اباؤٹ اسرائیل، تو پاکستان کوئی اسرائیل کو مان نہیں رہا، لیکن پاکستان کیا یونائٹڈ نیشن کا ممبر نہیں ہے؟ اسرائیل بھی اس کا ممبر ہے۔ کیا پاکستان یونیسکو کا، یونیسیف کا ممبر نہیں ہے؟ اس کا پاکستان بھی ممبر ہے اور اسرائیل بھی ممبر ہے۔ تو ممبرشپ جو ہے وہ بہت ساری جگہ کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے دونوں ملکوں کے حوالے سے، لیکن وہ دونوں ملکوں کی ممبرشپ اپنی جگہ پر اور اپنے اپنے جو اس کے آئیڈیاز ہیں، اپنے خیالات ہیں جس پر قومیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس کے اندر بالکل شمولیت کی ہے، لیکن پاکستان کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے فلسطین کو یا فلسطین کے کوز کو یا فلسطین کی عوام کو کسی قسم کا دکھ یا تکلیف پہنچے۔ پاکستان حتی الامکان کوشش کرے گا کہ ان کے دکھوں کے مداوع ہونا چاہیے، ان کے لیے رستے کھلنے چاہیے۔ تو پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی بتا چکا ہے، نائب وزیر اعظم نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہاں پہ ڈس آرم کرنے کو، حماس کو۔ آیا کہ آپ اس بات کو غور رکھیے گا کہ جو وہاں پر فلسطین اتھارٹی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے اور اسرائیل بھی اس کا حصہ ہے، اور فلسطین اتھارٹی اسرائیل کو مانتی ہے، لیکن حماس بہرحال نہیں مانتا، اور پاکستان نے اس کے باوجود کہ پاکستان کے سفارتی تعلقات ہے فلسطین اتھارٹی سے، لیکن پاکستان نے اس بات کو وزن دیا اور پاکستان نے حماس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ہم اسے ڈس آرم کرنے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو پاکستان جو ہے وہ جو اس کے معاشی معاملات جہاں پر پہنچا دیے گئے تھے اور جس طرح پاکستان کو آئی ایم ایف کا حصہ بننا پڑا ہے، اس کے بعد پاکستان کے پاس بہت کم گنجائش ہو سکتا ہے، دل سے دماغ سے میں آپ نہ چاہتے ہوں کہ ہم اس کا بورڈ کا حصہ بنیں، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن حالات ایسے تھے کہ اس حالات کے اندر اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا۔ جی، یہ جو آپ نے جس طریقے سے اور احسن طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی ہے، تو میں اس سے یہ سمجھنے میں اگر حق پہ جانب ہوں گا کہ ایک ایسا فورم جہاں پر فلسطین کے لیے ہم کوئی کام باقاعدہ کر سکیں، عملی طور پہ کر سکیں، اس میں شامل ہونا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم باہر بیٹھ کر صرف نعرے بازی کرتے رہیں۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کو بھی یہ کہا جاتا نا کہ آپ اس فورم کا حصہ بنے تو ایران بھی شاید بن جاتا، کیونکہ جب آپ اندر بیٹھے ہوں گے تو کسی کی وکالت کر سکتے ہیں نا۔
جب آپ کو کسی نے وکالت نامے کے لیے بلایا ہوگا، دیکھیں حماس سے پاکستان نے بہت قریبی رابطہ رکھا ہے، اور حماس کی ہر بات کو سلامتی کونسل کے فورم پہ اٹھانے والا پاکستان ہی ہے، اور پاکستان نے بار بار جو وہاں پہ ووٹنگ ہوئی ہے وہ پاکستان کا ہی وہ تھا کہ پاکستان نے اس کی شروعات کی. تو پاکستان ابھی بھی جو ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ جو فلسطین کے مسائل ہیں یا فلسطینی جیسے چاہتے ہیں اس کے مطابق وہاں پہ رول پلے کرے، اور اس کے اندر بیٹھ کر فلسطین کا مقدمہ لڑا جائے. اس سے کہیں وہ ہے کہ پاکستان اس سے باہر بیٹھا ہوتا اور پاکستان جو ہے وہ کچھ کر نہ پاتا. تو پاکستان کو اندر بیٹھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستانی قوم کو اس بات کا اعتماد ہونا چاہیے کہ پاکستان جب اس کے اندر جا رہا ہے تو وہ ضرور اپنے اصولی موقف پہ رہے گا. جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو ڈائریکشن دی تھی، پاکستان اس ڈائریکشن کی پابندی کرے گا. تو پاکستان نے آج تک، پاکستان کے بہت سارے دوست ملکوں نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے مسلمانوں کے اندر جس نے آج والے دن، دیکھیں ایران نے ایک زمانے تک کرے رکھا، 79 تک اسرائیل کو ایران ایکسپٹ کرتا تھا. 79 کے انقلاب کے بعد اس نے وہ واپس اپنا وہ پوزیشن میں واپس چلا گیا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم اسرائیل کو ایک ملک کے طور پہ تسلیم نہیں. لیکن پاکستان 14 اگست 1947 سے لے کر آج والے دن تک وہیں کھڑا ہے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان وہیں کھڑا رہے گا جب تک کہ فلسطین کا علیحدہ ملک نہیں بن جاتا. اچھا مہدی صاحب، میں کویسچن لے لوں؟ جی پلیز. ہاں مہدی صاحب، یہ بورڈ آف پیس میں جو ممالک شامل ہیں ان کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ دیکھیے اس کے اندر اختیارات کے حوالے سے جو ہے نا وہ ابھی تک ایک ابہام پایا جاتا ہے، کیونکہ ویسے تو یہ یونائٹڈ نیشن کی ایک ریزولوشن کے مطابق یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، لیکن ابھی اس بارے میں اغراض و مقاصد کیا ہوں گے تو پاکستان نے بہرحال اپنی پوزیشن جو ہے وہ پہلے ہی کلیئر کر دی ہے کہ پاکستان اس کے صرف ان مقاصد تک رہے گا جن مقاصد میں فلسطینی بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. پاکستان اس سے آگے بڑھ کر نہیں جائے گا. تو پاکستان کے لیے مقاصد بالکل کلیئر ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 2 اسٹیٹ پالیسی جو پاکستان کی یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہے، پاکستان اس کا پہرا دے گا، اور پاکستان پوری کوشش کرے گا کہ کسی کو بھی اس سے ڈائیورٹ نہ ہونے دیا جائے. شاہ جی یہ فرمائیے گا کہ جو پھینٹی ہم نے لگائی انڈیا کو، اور اس پھینٹی لگانے سے پہلے میرا خیال شاید اگر ایسا کوئی سین بنتا تو کیا پاکستان کو اسی طرح سے بلایا جاتا، یا پاکستان کی اہمیت ذرا کم ہوتی اور پھینٹی لگانے کے بعد ہماری اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مئی کے واقعے کے بعد پاکستان کی، دیکھیے میرے جیسے لوگ تو شروع سے سمجھتے تھے کہ پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور پاکستان کی وہ اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان کا مقابلہ نہیں رہا. ان لوگوں کو یہ بہرحال اب بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں، پاکستان بہت آگے چلا گیا ہے. اور پاکستان سے یہ دیکھیے کہ پاکستان سے پوچھ کر دنیا کے ملک، دیکھیں میں تو یہاں تک کہوں گا کہ رشیا جو اس کے اندر جانے کی بات کر رہا ہے، اس نے بھی اگر کسی ملک سے مشورہ کیا ہے. کل ان کے وزیر خارجہ کا جو پاکستان کے سفیر ہیں ترمیزی، ان کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے جو صرف اسی موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور وہ بھی پاکستان سے مشورہ کر کے آگے بڑھے. اب اگر رشیا جیسا ملک جو ہے وہ پاکستان کو کانفیڈنس میں لے رہا ہے یا پاکستان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس بات کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ضرورت ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو سمجھنے کی. دیکھیں سیاسی اختلاف ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہونا، الیکشن کو ماننا نہ ماننا، یہ سب لڑائیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس کا شائبہ بھی جو ہے وہ پاکستان پر یا پاکستان کی خارجہ امور پہ نہیں پڑنا چاہیے. بس یہ ہماری باٹم لائن ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے اپنا وقت دیا، ویری مچ اپنا ٹائم دینے کا. بٹ صاحب میں دوبارہ اگر ورلڈ اکنامک فورم پہ آؤں، وہاں پہ ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقاتیں عالمی رہنماؤں سے بھی ہوئیں، سائیڈ لائن ملاقاتیں ان کو کہہ لیں، اس کا امپیکٹ اوور آل کیا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ جو جیسے مہدی صاحب نے بتایا بڑا اہم فورم ہے یہ جو دنیا کے بڑے ممالک
آپس میں جب وہاں پر ان کے رہنما ملتے ہیں جی تو یقینی طور پر اس سے ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، سفارتی تعلقات بحال ہوتے ہیں، لیکن ان تعلقات کی بحالی کا بھی اصل مقصد ہوتا ہے کہ آپ نئی راہیں جو ہیں وہ استوار کرتے ہیں، جس سے تجارت بڑھتی ہے، جس سے اقتصادی صورتحال بہتر ہوتی ہے۔ پاکستان کی بہت سارے ممالک کے ساتھ اس یہ جو انیشل گفتگو ہوئی ہے، سائیڈ لائن میٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ ان قریب بہت سارے جو ممالک کے وفود ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور پاکستان کے وفود بھی جو ہیں وہ ان ممالک کا دورہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے 5-6 ماہ کے اندر میں ایک اندازے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، آپ کو پاکستان میں بہت ساری انویسٹمنٹ آتی بھی دکھائی دے گی۔ اس کی وجہ میں آپ سے گزارش کروں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو امریکہ ہے ان کا جو ایک بینک ہے، انہوں نے $1.6 بلین جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ منظوری ہو چکی ہے۔ بلوچستان کے ایک ایریے میں وہ ریکوڈک کے میں وہ کریں گے، انویسٹ کریں گے۔ تو جب امریکہ یہاں پر انویسٹ کر رہا ہے نا، تو بہت سارے جو دیگر ممالک ہیں ان کا انٹرسٹ یہاں پہ ڈیولپ ہوگا، اور وہ بھی یہاں پر آئیں گے۔ تو یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں نا، یہ اس کا اصل جو ہدف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کے ممالک کے درمیان تجارت جو ہے ان کو بڑھایا جائے، تاکہ آپ جو یعنی معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جائے۔ اور پاکستان کو تو آپ جانتے ہیں بہت زیادہ اس وقت معاشی مسائل کا سامنا تھا جب یہ حکومت نے آئی، اور اس کے بعد اب تو خیر بہت زیادہ بہتر ہوگی پہلے سے، لیکن ابھی بھی ہمیں سٹیبل ہونے کے لیے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اسی طرح دنیا کے ساتھ بات کرنے کے لیے جیسا کہ ہم 2016-17 میں تھے میاں نواز شریف صاحب کے دور کے اندر، وہاں پر واپس جانے کے لیے بھی مزید بہت محنت کی ضرورت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جون جولائی تک ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے، جیسا کہ خواجہ آصف صاحب نے آپ کو بتایا، کہا تھا کہ جس طرح سے ہمیں آرڈرز مل رہے ہیں جہازوں کے، اگین وہی مئی 2025 والا جو ہم نے ایک پھینٹی لگائی انڈیا کو، اس کے بعد جو ہے جس طرح سے ہمیں آرڈرز مل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے IMF کو بائی بائی کہہ رہے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ، آپ کا یہ پروگرام اب ہم نہیں چاہیے، یہ آپ کے پیسے ہیں، اللہ حافظ، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس طرف جا رہا ہے۔ ملک کی معیشت کی بہتری میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سفارتی تعلقات بہتر ہوئے ہیں، یہ ان کا اثر ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ سفارتی تعلقات ہوتے ہی اسی لیے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سفارتی تعلقات جو ہیں ان کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ مال و دولت کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایکسچینج ہوتا ہے۔ اچھا، وہ مال و دولت جو ہیں وہ کسی جنس کی صورت میں ہو سکتے ہیں، یعنی وہ سونا چاندی، ہیرے جواہرات، مسالہ جات، کوئی دھات، کوئی وہاں سے ہم مائکروسافٹ جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں، کوئی یہاں سے اس کے بدلے میں گندم لے کے جا سکتا ہے، تو یہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل مقصد جو ہوتا ہے سفارتی تعلقات کا، وہ اپنی معیشت کو میکسیمم بہتر کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ سیاسی حوالے بھی اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ سیاست بھی معیشت کو بہتر کرنے کی طرف ہی لے کے جاتی ہے اگر آپ پراپر طریقے سے کر لیں۔ تو سارا کا جو دار و مدار ہے نا، جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ بہت اہم چیز ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور ابھی میٹر کرتی ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس ہم نیوکلیر پاور ہے، اللہ کا شکر ہے، اور آج سے نہیں ہے، اناؤنسڈ نیوکلیر پاور ہے 1998 سے، ٹھیک ہے، اور لیکن جب تک ہم نے دنیا کو اپنی طاقت دکھائی نہیں تب تک دنیا ماننے کو تیار نہیں تھی۔ پھر مودی نے ہمیں موقع دیا، ہم نے اس کو پھینٹی لگائی، اور اس کے نتیجے میں اب پوری دنیا ہمیں مانتی۔ نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود ہماری اکنامک حالت بہتر نہیں تھی، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ یہ جو PTI گورنمنٹ آئی اس نے ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے چیزوں کو بہتر کیا تھا، انہوں نے ایک ایک چیز کو ادھیڑ کے رکھ دیا تھا، اب وہ نئے سرے سے ساری چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو ہم مطلب ویسے تو بڑے طاقتور تھے، جیسا کہ ہم نے دکھا دیا دنیا کو کہ ہم طاقتور ہیں، لیکن معاشی اعتبار سے معاملات گڑبڑ تھے۔ تو یہ جو معیشت ہوتی ہے سر، یہ بہت اہم ہوتی ہے، اور اس سے اگر یہ کہا جائے کہ معیشت کے بہتری کے ہمارے کو اتنے یعنی دنیا کے ساتھ تعلقات، ہماری یہ بات نہیں کہ ہم پیسے کمانا چاہ رہے ہیں، ہم سے مراد دنیا کوئی بھی ملک، تو وہ میرا خیال غلط بات ہوگی۔ پوری دنیا پیسے کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، اصل بات یہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو یہ پاکستان کے حالات انشاءاللہ تعالی بہت بہتری کی طرف جائیں گے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ اچھا، ویسے تو مہدی صاحب نے ہمیں بڑا ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتا دیں، لیکن اگر میں آپ کا اوپینین لوں کہ یہ جو غازہ بورڈ آف پیس میں پاکستان شامل ہوا ہے،
اس میں پاکستان کی شمولیت آپ کے مائنڈ سے کتنی ضروری تھی؟ دیکھیے دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا تھا. گراؤنڈ ریئلٹیز اور چیز ہوتی ہیں, آئیڈیالوجی ایک اور چیز ہوتی ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ پاکستان کو یہ دعوت دے رہا ہے دنیا کی واحد سپر پاور اس وقت امریکہ, اور یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اس خطے کے تقریباً تمام ممالک سوائے ایران کے, کیونکہ ایران کو دعوت نہیں دی گئی, باقی تمام مسلم ممالک جتنے بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدے بھی ہیں, جن کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں, جو ہمارے دکھ سکھ میں باقاعدہ آ کر شریک ہوتے ہیں, ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں, اور جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان بھی جا کے پورا ساتھ دیتا ہے. ترکی ہے, سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس بورڈ کا حصہ بن گئے ہیں. اب اگر پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا اور پاکستان انکار کر دیتا ہے دعوت ہونے کے باوجود, تو اس سے ہمارے مخالفین کو, جو کہ ظاہر ہے کہ اس میں انڈیا ہے, اسرائیل ہے, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے, ان کو موقع مل جائے گا کہ وہ امریکہ کو یا دیگر جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو بتائیں کہ نہیں دیکھیں نا یہ جو ہے نا, یہ بھی تک اس کے ذہن کے اندر جو ہے چیزیں ہو رہے ہیں, یہ دنیا میں امن نہیں قائم رکھنا چاہتا, اور یہ یہاں پر یہ پورا یہ پیس کے لیے سارا کام ہو رہا ہے اور یہ پیچھے چلے گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ پیس کے حق میں نہیں ہے. تو وہ امریکہ کے کان بھرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے تھے. جبکہ ابھی ہماری حالات یہ ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو جو ہیں اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ بڑے جس طرح سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں, جس طرح ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, خوش گپیاں کی جاتی ہیں, جس طرح وہ ہمارے فیلڈ مارشل کے بارے بات کرتے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا, یہ وہ مناظر ہیں جو پوری دنیا نے دیکھے. تو ایسے حالات میں ہمیں اسی طرف جانا چاہیے جس طرح حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے. ہم گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہٹ کر اگر صرف ایک تخیلاتی کسی خواب کے پیچھے بھاگیں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بہت اچھی ڈائریکشن ہے جو حکومت نے لی ہے. پاکستان جو ہے وہ امن پیس کا ہمیشہ پروموٹر رہا ہے. اگر یہ ہم پروموٹر نہیں ہوتے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر ایک ہی بار ہم جنگ کیوں بند کر دیتے, اور جنگ ہونے سے پہلے بھی ہم بھارت کو بھی یہی میسج دے رہے تھے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ بات کریں. بالکل ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم جنگ نہیں چاہتے, اور ہم نے کہا تھا کہ آپ دنیا کے کسی بھی فورم پر لے جائیں اور ہم پورا تعاون کریں گے, اس کی تحقیقات کروا لیں. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہاں پر کوئی 26 شاید انہوں نے کہا تھا کہ ان کے لوگ مارے گئے ہیں کسی دہشت گرد حملے میں, تو وہ ہم نے کہا تھا بالکل ہماری بھرپور آفر ہے, ہر فورم کے اوپر تعاون کریں گے. لیکن چونکہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, اس کے نتیجے میں ان کا یہ خیال تھا مودی سرکار کا کہ ہم پاکستان کو دبا لیں گے, اور اس کے بعد انڈیا میں مودی سرکار جو کہ برے طریقے سے جس پر تنقید ہو رہی تھی اس کی جے کار ہو جائے گی. اور یہ دبا لیں جی, آ کے ہم نے کہا تھا امن ہماری خواہش ہے, کمزوری نہیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. بٹ صاحب, میں ایمان مزاری صاحبہ کی بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ میں نے ان کو اختلاف کرتے دیکھا ہے ہر معاملے میں. آپ نے بھی یہی دیکھا ہوگا. پہلی بات ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. دوسری بات, جس طرح سے وہ اختلافات کرتی ہیں ہر معاملے میں, وہ ایسے نہیں لگتا کہ وہ کسی پارٹی کے ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہیں. دیکھیے اختلاف کرنا ان کا حق ہے, آپ ہر کا بھی معاملے حق میں ہے. کبھی تو آپ ایگری کریں گے نا کسی چیز پہ. میری بات, اختلاف کسی بھی بات پر کوئی بھی کرے, کوئی اس کا حق ہے, لیکن اپنے اختلافی نقطہ نظر کو دوسرے پہ امپوز کرنا یہ حق نہیں. بہت بڑا فرق ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے. اب ایمان مزاری صاحبہ کیسی جماعت کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں, سو بسم اللہ بڑھتی رہیں, لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گی تو وہاں پر قانون حرکت میں آئے گا. آزادی اظہار جو ہے نا, میں آپ سے گزارش کروں, یہ آپ نے ایک بڑا نازک موضوع جو ہے اس کو چھیڑ دیا ہے, تو مجھے 2 منٹ دیجیے گا, میں ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تسلی سے بولیے. کہ آزادی اظہار جو ہے نا وہ بہت اہم چیز ہے, لیکن آزادی اظہار کسی ایک بریکٹ کے اندر ہوتا ہے. یعنی آئین کا آرٹیکل 19 ہے, اس آرٹیکل 19 کو پڑھ لیں. ہم سب جتنے بھی پاکستان کے اندر پاکستان کے شہری بستے ہیں, یا جو کوئی پاکستان میں ویسے وزٹ کے لیے بھی آیا ہوا ہے, ان سب پر لازم ہے کہ پاکستان کے آئین کی, پاکستان کے قانون کی مکمل تابعداری کریں.
मुकम्मल ताबेदारी। ठीक है। आइन का आर्टिकल 5 हमें इस बात पर यानी पाबंद करता है कि गैर मशरूत मोहब्बत है वतन के साथ, सही, और आइन की पासदारी गैर मशरूत है। आप ये नहीं कह सकते unconditional है। कि आप ये नहीं कर रहे तो फिर मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं कह सकते। कोई कंडीशन नहीं है। कोई कंडीशन नहीं, गैर मशरूत मोहब्बत ठीक है। है। अब जब ये सारा कुछ आइन के अंदर लिखा हुआ है और आप ये क्लेम करते हैं कि आप आईनी माहिर भी हैं, और आप ये क्लेम करते हैं कि आप जो है वो जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करते हैं, आप ये क्लेम करते हैं कि आप आइन इंसानी हुकूक की बात करते हैं, इंसानी आप। हुकूक और आइन की स्ट्रगल करते हैं, तो फिर आपको आइन से बाहर नहीं जाना। बिल्कुल सही। अब जो ट्वीट इन्होंने किया था वो आइन से बाहर था, कानून से बाहर था, उस पर मामला हुआ था शुरू, और उसके नतीजे में फिर बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। देखिए, मुकदमात जो दर्ज होते हैं ना, वो अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो मुकदमात सही दर्ज हुए हैं, गलत दर्ज हुए हैं, इसके लिए अदालतें होती हैं। बिल्कुल सही। अदालत फैसला करती है कि ये इस शख्स के ऊपर जो केस दर्ज हुआ ये दुरुस्त है या गलत है। दुरुस्त है तो इसको इतनी सजा बनती है, गलत है तो छोड़ दें। ठीक है। ये इस काम के लिए अदालतें होती हैं, और जब अदालतें को फैसला देती हैं तो उसको मानना तमाम शहरियों का फर्ज होता है। ठीक। और अगर वो शहरी वकील हो तो और ये भी जरूरी फर्ज है। जो है ना डबल हो जाता है। बिल्कुल सही। और अगर वो वकील जिसके ऊपर ये फैसला आए अदालत का, वो उसको मानने की बजाय बल्कि छुप जाए और कानून के साथ एक लुकड़ मिट्टी खेलनी शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि वो कानून को मान नहीं रहा, वो आइन को मान नहीं रहा। तो जो आउटलॉ होता है वो आइन और कानून को नहीं मानता, तो आउटलॉ को फिर ऐसे पकड़ा जाता है जैसे पकड़ा गया है। मैं बड़ी तफसील के साथ ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे जो ऐसे दोस्त हैं, वो जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर एक खास सियासी जमात इसको पेश कर रही है, वो उसको उस एंगल से देख रहे हैं। तो मैं मुनासिब समझता हूं कि मुकम्मल तरीके से लोगों को बैकग्राउंड के साथ बताया जाए कि ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कहाँ से शुरू हुई और फिर किस तरह से कानून के साथ मजाक किया गया और कहाँ पे ये छुपे रहे और किस केस में दोबारा गिरफ्तार हुए। और अब अगर वो अदालत ने उनको, देखिए ना, अदालतें आज़ाद हैं जी। जब पुलिस आज लेकर गई है, उन्होंने उनका जिस्मानी रिमांड तलब किया है, ठीक है, अदालत ने नहीं दिया, अदालत ने जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया। तो इसका मतलब है कि अदालतें आजाद हैं। बिल्कुल सही। जो ये इल्जाम लगाया जाता है वो दुरुस्त नहीं है कि अदालतें आजाद नहीं। तो जिस्मानी रिमांड था ना, अच्छा, अगर मांगा गया तो। अच्छा, मांगा गया लेकिन अदालत ने नहीं दिया ना, तो अदालत का फैसला है, उसको सब लोग तस्लीम करें। अब पुलिस तस्लीम कर रही है, यानी रियासती जो अदारा है वो तस्लीम कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो डिमांडिंग थे, हाँ, वो उसी अदालत का फैसला रियासती अदारा तस्लीम कर रहा है और उसी अदालत का फैसला एक वकील खातून या उनके हस्बैंड वो तस्लीम नहीं करते और मफरूर हो जाते हैं। तो ये रवैया मेरी समझ से बाहर है कि अगर एक वकील अदालत के अहकामात को नहीं मानेगा तो कौन मानेगा? जो इनके कोलीग वकला हैं वो इनके बयानियों को नहीं मानते हैं, वो इसके साथ नहीं है ईमान मिजारी के। नहीं, ईमान मिजारी के साथ देखिए, जो कुछ चंद एक तो शायद लोग उनके साथ हैं, वो 2 4 5 लोग, वो तो इतने तो जाहिर है कि आपके मेजॉरिटी की बात करते हैं, मेजॉरिटी जो है वो तो जाहिर है। पाकिस्तान बार काउंसिल वो इनके साथ इस हवाले से उनका कोई बयान नहीं आया इसके ऊपर, वो तो इनके इंसानी पंजाब बार काउंसिल का कोई बयान नहीं आया इस हवाले से। तो ये सारा जो एक सीन चला ना, इसमें मेरे लिए बड़े अफसोस की बात थी, सच्ची बात यह है कि मैंने देखा कि वकला, यानी एक खातून वकील एक मर्द वकील, दोनों वकील, और वो आईनी जो अदालत है उसके अहकामात को तस्लीम नहीं करे। ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ की बात। देखिए, आम आदमी जो है उसको कानून का इतना इल्म नहीं होता, ना ही उसने ये डिग्री ली हुई है और ना ही उसने हल्फ लिया हुआ है कि वो कानून की पासदारी करेगा। हालांकि फर्ज उसके ऊपर भी है कानून की पासदारी, लेकिन वकील के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कानून की पासदारी करना। अदलिया का हुक्म तस्लीम करना वकील के लिए 100% लाजमी। अगर वही उसको तस्लीम नहीं कर रहा और वो जाके बार रूम के अंदर पनाह ले और वहां पर बैठा रहे कि जनाब मैं बाहर निकलूंगा पुलिस मुझे पकड़ लेगी, जब आप राइट पे हैं तो आप क्यों छुप रहे हैं? नहीं, राइट रॉन्ग की बात। अच्छा, एक और मसला है, वो आगे जाके एक और मसला आपने कहा ना कि मेरे सामने एक मसला है, एक और मसला मेरे सामने भी आया है। आपने भी देखा होगा कि पीटीआई के 2 एमएनए आपस में लड़ पड़े। क्यों?
یہاں وکیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے, وہاں میں نے کہا نا ایک پارٹی کے بیانیوں کو لے کے چل رہا ہے, تو میں نے کہا ریلیٹ کرتی جاؤں. اچھا آپ سے گزارش کروں, یہ جو پی ٹی آئی ہے نا, اس کے اندر ایک نہیں ہے, اس کے اندر بہت لڑائیاں ہیں. اس کے اندر نند بھاوج کی لڑائی ہے, اس کے اندر جو ہے دو سوکنوں کی لڑائی ہے, اس کے اندر سوکن کے بچوں سوکن سوکن بھی ہوتا ہے ویسے, سوکن بھی ہوتا ہے. اچھا یعنی وہ نہیں چاہتی کہ ان کی جو پہلی بیوی تھی ان کے بچوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہو, یہ لڑائی بھی چلتی رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب تک وہ وزیر اعظم رہے ہیں اس پورے ٹنیور میں پوری دنیا کے چکر لگائے ہیں, برطانیہ نہیں گئے, حکم تھا ادھر نہیں جانا, ٹھیک ہے. اچھا یہ پی ٹی آئی کے اندر بہت لڑائی ہیں. اب تو وہ مسز نہیں رہی نا, تو پھر جانے دیتی. نہیں پھر بھی سر, مطلب یہ اب یہ ان کی اپنی ایک خواہش تھی اور ان کے ہسبینڈ نے ان کی خواہش کا احترام کیا. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر تنظیمی لڑائیاں, ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف پورا ایک محاذ بنا ہوا تھا, اس سے پہلے لیما خان کے خلاف محاذ تھا, اس سے پہلے علیم گنڈا پور کے خلاف محاذ تھا, اس سے پہلے جناب جو شیر افضل مروت کے خلاف محاذ تھا. اس دوران جو ہے بیرسٹر گوہر کے خلاف بھی محاذ بنا باقاعدہ, تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات کریں, مذاکرات کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, اور اس کے بعد ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اچک زئی صاحب کا ایک دور میں یہ جس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے, خود بانی پی ٹی جو کرتے تھے. اچھا اب اس کے بعد یہ جو آپ نے کہا کہ دو ایم این اے آپس میں لڑ پڑے, کیا مسئلہ ہوا ویسے لڑائی کی وجہ؟ سر یہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, یہ کہتے کہ تم غدار ہو, تو کہتا تم ٹاؤٹ ہو. کس بات پہ غداری؟ بس وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. یہ رویہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ رویہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی اتھارٹیٹیو ہے. وہ کہتی جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے, جو کوئی بھی کچھ اور کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. آپ میری بات مانیں گے تو آپ درست ہیں, اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ کو غداری سے لنک کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ غداری سے لنک کرنے والا جو کام ہے نا, جو بانی پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا, وہ سر پھر آپ کے اندر وہ سارا وہ زہر جو آپ نے لوگوں کے دماغوں میں بھرا ہوتا ہے, وہ ظاہر ایسا تو نہیں کہ آپ کے فالوور ان کو سن نہیں رہے, وہ ان کے دماغوں میں بھی تو جا رہا ہے نا, تو وہی زہر ہے جو ایک دوسرے کے اوپر یہ نکالتے ہیں. اور وہ ایک دو ایم این اے آپس میں لڑے ہیں اور اچھی خاصی دھکم پیل ہوئی ہے وہاں پر. اور پھر وہاں پر بیرسٹر گوہر جو ہے وہ معصوم سا مجھے تو لگے بڑے آدمی کہ وہ کوشش بھی کی انہوں نے پر کسی نے سنی نہیں دی. آپ کو سہیل افریدی بھی بڑے معصوم لگتے تھے. دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے نا, میں آپ سے گزارش کروں, بیرسٹر گوہر صاحب کو اگر آپ نوٹ کیجئے تو وہ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یار چیزوں کو گفتگو کے ذریعے بہتر کیا جائے. بیرسٹر گوہر نے بہت کوشش کی ہے, لیکن اب وہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ جن کے وہ وکیل بنتے ہیں, اب مدعی پیچھے سے کہتا ہے کہ تو میری وکالت چھڑ دے, تو بیچارہ سائڈ تو گدا ہی جاتا ہے. لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے. آج بھی جب وہ کلپ آیا جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, تو پارلیمنٹیرینز کی لڑائی کا اوورآل کیا میسج آتا ہے اپنے اپنے حلقے میں, کہ عوام دیکھ کے کیا میسج لے گی؟ کہ اچھا ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ پتہ کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین یہ ہے, ہیں عوام کے, وہ ان کا یقین یہ ہے کہ بس ہمیں تو بس ووٹ مل گیا پی ٹی آئی کے نام کے اوپر, آئندہ بھی ہمیں ٹکٹ ملے گا, ہمیں ووٹ مل جائے گا, تو بھیڑ بکریاں عوام, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. وہ اپنے اپنی زندگی میں مست ہیں. آپ یہ دیکھیے نا کہ کتنے اب ترقیتی کام ہوتے ہیں, پنجاب میں ہوتے ہیں, سندھ میں ہوتے ہیں, بلوچستان میں ہو رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کے پی کے اندر ترقیتی کاموں کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہو؟ نہیں کرتے, کیونکہ ان کا تعلق کوئی نہیں. وہ انہوں نے وکٹم کارڈ پلے کرنا ہے, انہوں نے کہنا ہے جناب ہم, مطلب کیا ان کا نعرہ تھا, گرا دو, جلا دو, مار دو, کھاڑ دو, اس طرح دی گلاں کر کے انہوں نے ووٹ لینے ہیں. چھڈو کے پی نو, پنجاب دی گل کرو. سونا پنجاب, مریم نواز صاحبہ نے نیا پروگرام لانچ کیا ہے. سونا پنجاب, سانجے چلے, سانجیاں چھتاں, سانجے ویڑے, پرانیاں گلاں. مطلب وہ جو کمبائن فیملی سسٹم تھا, اس سسٹم کو پروموٹ کرنے کی بات کرنا بہت بڑی بات ہے. دیکھیے یہ بڑی زبردست اپروچ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ساڑھے پنجاب دے اجتے باقاعدہ طور تے یعنی جڑی سانج ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور مریم نواز نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتی, انہیں پتہ ہے
کہ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ اتفاق ہو، اتفاق ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہی ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور لوکل سطح کے اوپر چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا اچھا پروگرام ان کا ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے ان کا جس کے نتیجے میں لوگوں کو گھر بھی ملیں گے، چھت بھی ملے گی، اور سب سے بڑی جو ایک اپنائیت کا احساس ہے نا، ایک اپنائیت کا احساس، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، وہ بھی مل رہی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ مریم نواز کا صرف یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے. انہوں نے ایک صاف ستھرا پنجاب، تو اب جانتی ہیں دنیا پوری اس کی تعریف کر رہی ہے، ایون پی ٹی آئی کے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی وہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. ابھی میں کل گیا ہوا تھا فیصل آباد کے پاس ایک ایریا ستیانہ اس کو کہتے ہیں، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں. وہ ایک قصبہ سا ہے، اس میں سڑکیں کسی جگہ ٹوٹی سڑک نہیں ملی. تو میں جن کے گھر گیا تھا میں نے کہا، میں کہ یار یہ بڑا آپ لوگ جو ہیں سڑکیں بڑی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ یہاں کے ایم پی راؤ کاشف ہیں نون لیگ کے، اور انہوں نے تو سر یہاں پر سڑکیں تو چھوڑیں، یہاں پر تو ایک اسٹیڈیم بن رہا ہے جس میں کرکٹ بھی ہوگی، ہاکی بھی ہوگی، فٹ بال بھی ہوگا، باکسنگ بھی ہوگی. یہ ایک اسٹیڈیم اس طرح کا بنایا جا رہا ہے، تو ستیانہ دے وچ بنایا جا رہا ہے. اچھا اب مجھے یاد ہے کہ یہ فیصل آباد کے قریب ایک ایریا یہ. اچھا ایک چیز اور اس کی بڑی تعریف کی گئی، انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پر اب کرائم ریٹ جو ہے وہ اس حد تک نیچے آ گیا ہے کہ پہلے کوئی شام 7-8 بجے کے بعد اس سڑک کے اوپر، انہوں نے سڑک دکھائی، اس سڑک پہ لوگ نہیں جاتے تھے، لیکن اب رات 2 بجے بھی گاڑی گزر رہی ہوتی ہے، کسی کو فکر نہیں. بھٹ صاحب اس کی تو گواہ میں بھی ہوں، رات کو 2 بجے اس دن میں جا رہی تھی، فل فاگ تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے لگا ابھی مجھے کسی نے روکنا ہے اور ابھی روکنا ہے، لیکن الحمدللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب ایک لڑکی اکیلی رات کو 2 بجے، جی ایسے ہی ہے. یہ جو سیفٹی تو کبھی ہم نے یہ سیفٹی ہے پنجاب کے اندر، یہ سیفٹی ہے. تو یہ ظاہر ہے لڑکیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے سر لڑکیاں تو چلیں ظاہر ہے کہ ایک ان کو تو سیفٹی کا احساس زبردست ہے. یہ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی آج سے 1.5-2 سال 3 سال پہلے جب مریم نواز وزیر اعلیٰ نہیں تھیں تو اس وقت تو مرد جو ہے سائی کا پنجاب تھا وہ یہاں سے، یعنی آپ شملہ پہاڑی سے اگر آپ کو عسکری ٹین جانا پڑتا تھا تو بندہ 2 باری سوچتا سی کہ یار رات دے 11 بج گئے تے 3 تھاواں دے رانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے، بالکل نہیں. اب یہ ڈر خوف نہیں رہا. میں ویران سڑک پہ تھی جس کی میں نے سٹوری سنائی آپ کو. تو یہ سوال یہ بڑا ایک اچھی بات ہے، بہت اچھی بات کہ مریم نواز جو ہیں بڑا اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اچھا ہم بات کر رہے تھے سانجھے چلے سانجھی چھتوں کی، یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسج نہیں ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی کو پروموٹ کرنے جا رہی ہیں؟ وہ جو لوگ بات کرتے تھے نون سے شین نکل رہی ہے، شین سے میم نکل رہا ہے، کہ وہ اپنے گھر کو جس طرح سے وہ ان کی فیملی کمبائن ہے وہ چاہتی ہیں کہ باقی سب بھی مل جل کر رہیں. نہیں میسج تو یہ بڑا اچھا ہے. میں نے آپ کو کہا نا یہ سماج بنتا اس طرح ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ آپ بانٹتے ہیں تو پھر سماج آگے بڑھتا ہے. تو یہ تو میسج تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی ایک میسج ہے، جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ اپنے اپنے صوبے میں دیکھیے نا، اس وقت کے پی کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، تو وہاں پر اس طرح کا پروگرام شروع کریں. اچھا میں آپ سے گزارش کروں، کوئی ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے نا، اس کام کو میں اگر اپنا لوں اور اپنے لوگوں کے لیے اس کو امپلیمنٹ کر دوں تو میرے لوگوں کو جب ریلیف ملے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تو اتھو لے کے آیا سی، تو نقل ماری. یار ماری بھی تو چنگے کام نہیں، نقل ماری نا، مار لو، ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ کے پی کے کی جو حکومت ہے نا، اس کو جلنے سے بہت بہتر ہوتا ہے کاپی کر لیں. جی مریم نواز کے جو کام ہے نا ان کو کاپی کرنا چاہیے. یہ ان کا پروگرام اپنی چھت اور اپنا گھر جو تھا وہ اتنا کامیاب رہا بٹ صاحب، اس کی یہ ایکسٹینشن ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ساتھ رہتے ہیں اور 2-3 بھائی اکٹھے ایک ہی گھر میں رہ لیتے ہیں، ان کے لیے نہیں یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو مریم نواز کا اپنا چھت اپنا گھر پروگرام جو تھا اس میں اس کی تو 100% ریکوری بھی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پیسے ادھر ادھر ہو گئے ہیں، بالکل سیف اور بہت اچھا کامیاب طریقے سے جا رہا ہے. ایسے مریم نواز کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اگر آپ نوٹ کیجئے تو وہ سارے کے سارے بڑے احسن طریقے سے چل رہے ہیں. اور ان کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف اتنا نہیں ہوتا. میں نے معلوم کیا کہ آخر کی وجہ ہے سرکاری سطح کے اوپر، آپ کو پتہ ہے یہاں پر کام ایک دفعہ شروع ہوتا ہے، پھٹی لگ دی ہے، مڑ کے گیا،
پوچھتے کوئی نہیں. تو مجھے یہ پتا چلا کہ بھئی وہ ایسا نہیں ہے. اگر انہوں نے فرض کریں 10 پروجیکٹ لانچ کیے ہیں تو وہ روزانہ 10 پروجیکٹ روزانہ کی بنیاد فالو اپ رکھتی ہیں کہ بھی کیا بنا, اور یہ سارا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے اس کے ذریعے وہ کر رہی ہیں. اور اب تو ایک ایسا نظام ہے, ابھی کل ہی جہاں پہ میں گیا تھا انہوں نے مجھے بتایا, میں کہ یار اتنے اگ لگ دی کھیتا نہیں تسی کیوں نہیں روک دے یار. انہوں نے کہا بٹ صاحب بڑا زبردست طریقہ آ گیا. میں کی کہنے جناب سیٹلائٹ دے ذریعے ایگزیکٹ اس جگہ تے پہنچ جاندے نہیں, اور وہاں پہ جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ بھاگ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ سارا کا سارا. وہ آپ نے ایک سٹوری سنائی تھی مریم اورنگزیب صاحب جی وہ کہتے ہیں نہیں اب تو سیٹلائٹ کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں, اور وہ جس کا کھیت ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں, اور پھر اس کو جرمانہ ہوتا ہے, سزا ہوتی ہے, اور پھر اس طرح جو ہے نا ان لوگوں کو اب اویئرنیس آ رہی کہ یہ کام نہیں. پنجاب بدل گیا ہے بٹ صاحب, سیدھی سی بات ہے, موسم بدل رہا ہے, یک دم شدت آ گئی ہے. 15 گھنٹوں سے ناردرن ایریا مری میں ژالہ باری ہو رہی ہے. پنجاب کی بات کریں, لاہور میں کل مسلسل بارش ہوئی, تھے آپ لاہور میں؟ بارش بھی ہوئی, ہاں, اور خیر جب بارش ہوئی تو میں جب واپس آیا تو تب تک بارش ہو کے رکی تھی, مگر درمیان میں ہوتی رہی. مگر لاہور کے اندر تو باقاعدہ اولے پڑے بھائی, 15 گھنٹوں سے برف باری چل رہی ہے. وہاں پر تو 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ گئی ہے, اور بڑا ایک سیریس میٹر بن گیا کیونکہ بہت سے لوگ وہاں پر برف باری دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. میں یہاں پر یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ تمام ہوٹلز بک ہو چکے ہیں, کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے. پلیز جو لوگ وہاں پر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں اس کو ترک کر دیں, کیونکہ ظاہر ہے آج جمعہ, ہفتہ اتوار, 3 چھٹیاں بن جاتی ہیں تو لوگ نکلتے ہیں. ابھی مری کی طرف مت جائیں پلیز, کیونکہ وہاں پر اچھا بہت زیادہ ہمارے مسئلہ ساتھ ہے. ویدر ایکسپرٹ بھی موجود ہیں, علیم الحسن. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. علیم صاحب, موسم نے ایک دم جو ہے وہ شدت پکڑی ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہی مری والی سائیڈ پہ اسی طرح سے برف باری پڑے گی یا کوئی چینج آئے گا؟ نہیں, مری والی سائیڈ انشاءاللہ کل دوپہر تک جو نا ابھی شدت میں کمی آ رہی ہے, لیکن کل دوپہر تک انشاءاللہ یہ برف باری کا سلسلہ رک جائے گا. بالائی علاقوں کشمیر اور خیبر پختونخوا جی وہاں سے بھی یہ کافی حد تک کم ہو جائے گا, ایسٹورڈ موو کر جائے گا سسٹم. آگے 2 روز کا وقفہ ہے, کل کا اور پرسوں کا, پھر 26 سے پھر ایک اور سپیل ہے وہ آ رہا ہے, لیکن اس کی شدت جو سپیل گزرا ہے اس کی نسبت کم ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا علیم صاحب کہ یہ جو دسمبر ہے, پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ دسمبر ٹھنڈا گزرتا تھا اور بڑی سردی ہوتی تھی, لیکن اب 1-2 سال سے ہم یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ دسمبر جو ہے وہ اس پہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی, جنوری میں آگے ٹھنڈ پڑتی ہے. یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جون دے مہینے جا کے اسی سویٹر پایا کریں گے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ونٹر کا جو سیزن ہے وہ شرینک ہو رہا ہے, کہ سردی لیٹ شروع ہو رہی ہے, ارلی ختم ہو جاتی ہے, یا پھر لیٹ شروع ہو کے اور لیٹ پریویل کرتی ہے. عموماً ہمارا جو ونٹر سیزن ہے دسمبر سے لے کے مارچ تک ہے, مڈ مارچ تک کا ہوتا ہے. تو جو نا پچھلے 2-3 سال سے دسمبر کے لاسٹ ویک میں یا جنوری میں جا کے صحیح ٹھنڈ, اس مرتبہ بھی جنوری کا فرسٹ ویک بھی ٹھیک گزرا ہے, جنوری کے سیکنڈ ویک میں جا کے جو ہے نا کولڈ ویو آئی تھی تو اس سے ٹیمپریچر کافی ڈراپ ہوئے تھے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ اب ظاہر ہے گلوبل وارمنگ کے نتائج ہیں جو ہم سب بھگت رہے ہیں, تو ایک یعنی شہری ہونے کی حیثیت سے جو عام شہری ہے پاکستان کا, وہ اس کو روکنے کے لیے, اس کو سلو کرنے کے لیے گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہیں اس کو کیا کر سکتا ہے سر؟ وہ ذرا پلیز اس حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ان کو ذرا تھوڑا گائیڈ کر دیں. دیکھیے جو گلوبل وارمنگ کا سبب ہے نا وہ ہیں گرین ہاؤس گیسز, ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ میجر کنٹریبیوٹر ہے, پھر جو کلورو فلورو کاربنز ہیں, یہ جو انڈسٹریز کا ایمیشنز ہیں وہ ہیں. یہ 1-2 سالوں میں یا 5-7 سالوں میں تو کچھ نہیں ہو سکتا نا, یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے. تو ہمیں اس ایمیشنز کو روکنا ہوگا, اور جو ایگزاسٹ ہو چکا ہے اس کے لیے ہے کہ ہمارے جتنے زیادہ درخت ہوں گے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرتے ہیں, وہ پھر آؤٹر ایٹماسفیئر میں جانے سے اس کو روکیں گے, اور گرین ہاؤس گیسز کی انٹینسٹی کم ہوگی تو گلوبل وارمنگ بھی اس میں بھی کمی واقع ہوگی. بالکل صحیح, تھینک یو.
تھینک یو ویری مچ علیم الحسن صاحب اپنا کیا دینے کا. بٹ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت لینی ہے جی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.